ہی عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ جو تیرے محبوب نے بتایا اس کے مطابق ہی تیری عبادت کرتے ہیں. اب اس کی تشریح میں کر دوں گا آخر میں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک ہی لفظ نہیں ہے. پتہ چل رہا ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ آر ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آر ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ کیسے ہم اندازہ لگائیں؟ تو جس دو لفظوں کے بیچ میں عربی کے اعتبار سے اگر واو کا شمار ہو تو سمجھ جائیے گا کہ یہاں دو باتیں ہو رہی ہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ الگ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الگ ہے، کہ ہم تیری ہی مدد کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ عبادت تیری ہے. اور یہ جو لفظ اور ہے نا، اب جیسے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی محفل میں کون ہے، تو آپ یہ نہیں کہیے گا کہ میں ہوں. آپ یہ تو نہیں کہیے گا نا، آپ کیا کہیے گا؟ ہاں محفل میں لوگ ہیں یا اور بھی لوگ ہیں، میں ہوں اور بھی لوگ ہیں. تو سننے والا سمجھ جائے گا اچھا اس کے ساتھ مزید دو چار لوگ اور ہیں. اگر وہ اتنے سارے مجمع میں کسی کا فون آ جائے تو کہ میں ہوں محفل میں، تو لا ماحول وہ پوچھے گا کہ تو اکیلا ہے یا تیرے ساتھ کوئی ہے؟ تو کیا کہے گا؟ نہیں نہیں میں بھی ہوں اور بھی لوگ ہیں، کیونکہ اور میں اس کو نام نہیں پتا ہے نا. خطیب صاحب کا نام جانتا ہوگا تو بتا دے گا کہ ہاں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر نہیں جانتا ہوگا تو کہ اور بھی لوگ ہیں. گویا کہ وہ نام نہیں جانتا، لوگ اور ہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد ہمیں ملتی ہے. مگر تیری مدد کیسے ملتی ہے؟ عبادت میں مصطفیٰ کی نام سے ملتی ہے. تیری زندگی کے اندر تیرے ولیوں کی مدد سے ہمیں زندگی ملتی ہے. تم نے سمجھے ہی کہا قرآن کا؟ اور اگر نہیں تو آپ قرآن کی دوسری آیت کو پڑھو، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ تیری ہی عبادت ہے، تیری ہی مدد ہے. آگے کہتے ہو اهدنا الصراط المستقیم، عبادت اللہ کی، مدد اللہ کی. ابھی بھی کہہ رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم. نماز پڑھ کر نکلا، عصر سے لے کے مغرب تک لوگوں کو بتا رہا ہے کہ شرک نہیں کرو، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگو، اور خود نماز میں 5 مرتبہ اللہ سے غیر اللہ کی مدد مانگ رہا ہے. اللہ سے کہہ رہا ہے. ہم تو پھر بھی بندوں سے کہتے ہیں. تو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کے ذریعے مدد کروا. میں نہیں کہتا بھائی، میں کہوں میری بات ہو تو چوراہے پہ لٹکا دے عامر عباس کا خون معاف ہو، کوئی تجھے پکڑے گا نہیں. نماز میں 5 مرتبہ تو کھڑے ہو کر کہتا ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ بولو نا یار، بولو نا. گلگلہ دے کے بٹھائیں سمجھتا ہے لوگوں کو منہ میں. بھائی مائک ہٹا دوں گا تو وہاں تک آواز پہنچا دوں گا. دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم تیری، ہمیں وہ سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے. اب اس سے ٹھہر کر پوچھو عبادت کس کی کر رہا ہے؟ کہے گا اللہ کا. ابھی تو نے کہا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اهدنا الصراط المستقیم، اللہ کی عبادت مان لیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی مدد، ٹھیک ہے. اهدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، یہ بھی ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت کون ہے؟ صراط الذین، یہ لذینہ متکلم کا جیسے گا ہے، جمع متکلم ہے. صراط الذین ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی ہے. صراط الذین، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہے. انعام یافتے والوں کے راستے پر چلا. اب بتاؤ، اس سے پوچھو اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو نماز میں کس غیر اللہ کا تو راستہ مانگ رہا ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولو بنتا ہے. تو سنی اتنی جسارت رکھے گا؟ جا کے پوچھ لے. سنی جسارت نہیں رکھے گا. کیوں نہیں رکھے گا؟ کیونکہ سنی بیچارہ سمجھتا ہے کہ بس جو جذبہ ہے محفل کے اندر ہی رکھنا ہے. محفل سے باہر گئے کہاں بھائی کون سنی؟ نہیں، ہم تو وہ رنگین ہیں کہ ہر رنگ میں رنگا جاتا ہے. دعا میں بھی چلے جائیں گے، اجتماع میں بھی آ جائیں گے، مجلس میں بھی چلے جائیں گے، محفل میں بھی آ جائیں گے، میلاد میں بھی بیٹھ جائیں گے، 6 روزہ میں بھی چلے جائیں گے، چلہ چھلا میں بھی چلے جائیں گے، ہم قافلے میں بھی چلے جائیں گے. مطلب کہ مکس کر دیں گے، سب مکس کر دیں گے. مگر ہوگا کیا؟
پتہ ہی نہیں چلے گا آنے والی نسل کو کہ باپ کا عقیدہ کیا تھا. ابا تو جمعرات کو اجتماع میں بھی جاتے تھے، یا دعا میں بھی جاتے تھے، اچھے روزہ کے لیے بھی جاتے تھے، چلہ میں بھی جاتے تھے، ابا فاتحہ درود بھی کرتے تھے، ابا صلاۃ و سلام بھی پڑھتے تھے، ابا اس کے پیچھے بھی پڑھتے تھے، ابا اس کے پیچھے بھی پڑھتے تھے. آنے والی نسل سمجھ جائے گی اچھا مجھے سب کے پیچھے پڑ جانا ہے. آنے والی نسل ہاتھ دھو کے سب کے پیچھے پڑ جائے گی. یہی تو ہو رہا ہے. باپ دادا کچھ کرتے جا رہے تھے، دیکھا کہ ہاں سب کو لے کے چلنا ہے، اب وہ بیچارہ سب کو لے کے چل رہا ہے. نہیں میرے دوست، سب نہیں جائے گا. 73 میں 72 ایک طرف ہوگا، ایک طرف ہوگا. اگر آپ کو سب کے ساتھ چلنا ہے تو اپنا شمار کر لے کہ تو جائے گا کدھر. کیونکہ 4 چیز ہے، جسم، روح، یہ 2 ہو گئے. کتنے ہوئے؟ جسم، روح، نفس، یہ 3 چیزیں. چوتھی چیزیں نہیں بتاؤں گا، چوتھی چیزیں نہیں بتاؤں گا. بتاؤں گا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ جستجو بھی تو ہو انسان کے اندر. تو تجھے جانا کہاں ہے؟ پتہ چلا جسم تیرا کہیں اور جا رہا ہوگا، روح تیری کہیں اور جا رہی ہوگی، اور نفس تیرا کہیں اور بھٹک رہا ہوگا. ایسا نہیں کرو، ایک منزل پہ لا کے رکھو. بس ہمیں جو بول دیا گیا ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو صراط الذین انعمت علیہم، جب دن میں 5 مرتبہ اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ تو ہمیں غیر اللہ کے راستے پر چلا، تو مجھ سے میرے سوال کا جواب دے کہ انعام یافتوں میں کیا میرا خواجہ انعام یافتہ نہیں؟ کیا میرا غوث انعام یافتہ نہیں؟ تو اب جب یہ بات آپ کہیں گے تو وہ کہیں گے نہیں غوث تو صرف اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ. خواجہ تو صرف اللہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر. بولے نہیں یہ سب پکار نام ہے، یہ سب اللہ کے نام ہے. میں نے کہا 99 اسم اعظم اللہ کے جو مشہور ہیں، ویسے تو 400 سے زائد ہے، مگر جو مشہور ہے وہ 99 ہیں. تو 99 اللہ کے اسم میں سے کوئی ایک اسم مجھے غوث دکھا دے، یا خواجہ دکھا دے، یا داتا دکھا دے، جو مشہور اسم اعظم ہے. میں پھر بول دے رہا ہوں، جو مشہور اسم اعظم ہے، جو قرآن کے پنوں میں بھی لکھا ہوا، پہلے ورقوں میں ایک طرف جو اللہ کے اسم اعظم ہے، دوسرے پنے میں محمد رسول اللہ کے اسم اعظم ہے. اس 99 اسم میں کوئی ایک اسم مجھے غوث یا خواجہ داتا دکھا دے، خدا کی قسم تیری بات کو سر کے اوپر رکھ لوں گا. نہیں دکھا سکتا. کیوں نہیں دکھا سکتا؟ کیوں تو نے اس لفظ کا ٹرانسلیشن غلط کیا. تو نے اپنے لوگوں کو اس کا ٹرانسلیشن غلط بتایا. تو نے اس کا مفہوم لوگوں کے سامنے غلط رکھا کہ غوث کا مطلب زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا. ارے زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے. عبد القادر نہیں دے سکتا زندگی. میں نے کہا کہ ہاں میرا غوث زندگی نہیں دے سکتا، مگر یہود و نصارہ سے پڑھ کر آنے والا ڈاکٹر جنا اسپتال کا تو اس کو پیسہ دے کر دیتا کہ میرے باپ کی زندگی کو بچا دے. اب تیرا عقیدہ دیکھ، یہود و نصارہ کے تعلیمات پر تجھے یقین ہے، تو پھر ہمیں اپنے غوث کی ذات پر کتنا یقین ہوگا؟ کتنا یقین ہوگا جب تجھے ایک ڈاکٹر کی ذات پر. اچھا ڈاکٹر تو چھوڑو، بیٹا کسی جرم میں پھنس جائے، ڈاکٹر کو تو ایک طرف رکھو، زندگی بچانا ہو تو ڈاکٹر صاحب بولتے 5 لاکھ روپے لگے. پیسے کا منہ نہیں دیکھیے. ابھی تو تیرا منہ دیکھیں گے، ایسا بہانہ چہرہ. سارا بندہ بچہ رات میں دیکھ لے تو گھبرا جائے. آدھا انسان آدھا بندر سمجھ سے باہر ہے. کون سی قبیلے سے اٹھ کے چلا ہے؟ ڈاکٹر سے جنرلی بات بتا رہا ہوں، میں نے ہاسپٹلائز والی زندگی کے اندر کو دیکھا ہے. ہاسپٹل لائن کے اندر بھی بڑے بڑے میں نے ایسی بڑی مخلوق دیکھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی آپریٹ کرنا پڑے گا، انہیں جان خطرے میں. ڈاکٹر صاحب آپریٹ کامیاب ہو جائے گا، کتنا پیسہ لگے گا، زندگی بچ جائے گی. ہم کوشش کریں گے، آپ دعا کریے. ڈاکٹر صاحب ہم دعا پورا کریں گے، آپ کوشش کریے گا، بچا لیجیے گا. کتنا لگے گا؟ 2.5 لاکھ روپیہ. چیک کاٹا خرچے ڈاکٹر صاحب کو دے دیا. اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑو. بیوقوف آدمی، ایک تو مرنے والا مر ہی رہا ہے، 2.5 لاکھ روپے ضائع کر رہا ہے. تیری جماعت کے اندر تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. سیدھا راستہ بتاتا ہوں، 2.5 لاکھ جیب میں رکھ، مسجد میں مصلی بچھا اور اللہ اللہ کر، زندگی بچ جائے گی. بچ جائے گی. بولو کیا جواب دے گا وہ؟ تو وہ کہے گا نہیں حضرت آپ سمجھ نہیں رہے. اللہ اللہ بھی کرنا ہوگا، جو اس کی ذمہ داری ڈاکٹر کی ہے وہ ذمہ داری بھی ڈاکٹر کو پورا کرنا ہوگا.
میری دعا ایک طرف، ڈاکٹر کی ذمہ داری ایک طرف، یہ دونوں عام ملیں گے تو اس کی زندگی کا آسرا ہے۔ میں نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا تھا میں، یہی تو تجھے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ جب تو غوث و خواجہ ان ولیوں کو ذات مصطفیٰ تک جوڑ کے رکھے گا تو تیرا میرا بیڑا پار ہو کے رہے گا۔ جب تو دونوں کو جدا کر دے گا تو تو بھی پھنسا رہے گا، تیری نسل بھی پھنسی رہے گی۔ یہ تو تھا ڈاکٹر کہ پیسہ دے کے انسان جان بچانے کی بات، ڈاکٹر کی باتوں پر بلیو کر لیتے ہیں کہ نہیں یار ڈاکٹر صاحب بچا لیں گے، اور اگر نہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا ڈاکٹر کا بتاؤ جو میرے باپ کی زندگی کو بچا لے۔ ابھی کیسا بیوقوف ہے؟ ابھی تو پوری زندگی تو تبلیغ کر رہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں، تو ڈاکٹر پر آسرا کیوں ڈاکٹر پر آسرا؟ لا محال پھر اس کی لنترانی ہوتے ہوئے جملے نکلیں گے کیا کہ حضرت ڈاکٹر کا جو کام ہے وہ ڈاکٹر کرے گا، اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ کرے گا۔ میں نے خواجہ کو یاد کیا تو میرے بھی عقیدے میں یہی ہے کہ خواجہ اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہے، خواجہ اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین شخص ہے، اللہ کا محبوب ہے، ھذا حبیب اللہ ہے، مات فی حب اللہ ہے، یہ اللہ کا حبیب تھا، اللہ کے عشق میں گیا تھا۔ ارے میرے خواجہ کی پیشانی پر یہ لفظ لکھے تھے کیا؟ ھذا حبیب اللہ، یہ معین الدین کون؟ یہ اللہ کا حبیب ہے، مات فی حب اللہ، کہ یہ خواجہ اللہ کی محبت میں گیا۔ تو جس کی محبت کا ترانہ اللہ دنیا والوں کو بتائے تو پھر اس کی محبت کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اگر سنی فریاد کرے تو پھر کیسے نہ دعا قبول ہوگی، کیسے نہیں ہوگی؟ تو دعا تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ دوسری بات، جب انسان دنیا میں جرم کر لیتا، جرم ہو تب بھی نہ ہو تب بھی وکیل کو ہائر کرنا پڑتا ہے۔ وکیل صاحب کو ڈائریکٹ جا کے جج کی کٹہری میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہے گا مجرم کہ حضرت میں نے چوری نہیں کیا، تو جج بھی کان کے جڑ کے نیچے لگائے گا، بیوقوف آدمی۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، یہی بات میں سنوں گا، مگر میں تیری منہ سے نہیں سنوں گا۔ تو کیا بولے گا جج؟ ابے جا کے وکیل ہائر کر، کیا کر؟ وکیل کو ہائر کر، کسی جو ہے قابل وکیل کو کنونس کر، وہ آ کے یہ جملہ کہے گا۔ بھائی جملہ تو یہ بھی وہی کہہ رہا کہ میں نے جرم نہیں کیا، وہی بات وکیل بھی آ کے کہے گا۔ تو جج وکیل کا سن رہا ہے، تیرا نہیں سن رہا، تیرا کیوں نہیں سن رہا؟ تو جا کے وکیل جج کے گریبان پکڑ کے مارا ماری شروع کر دے کہ بیوقوف آدمی میرا اتنا پیسہ پھنسا رہا ہے، جب میں بول رہا ہوں کہ میں نے جرم نہیں کیا تو مان میری بات کو۔ تو پتہ چلا 8 دفعہ لگ جائے گا اس کے اوپر، کہے گا نہیں یہ اصول ہے۔ کون سا اصول ہے؟ کہا کہ جرم کیا کہ نہیں کیا؟ گہرے کہا کہ نہ بول، اپنا کسی کو وکیل بنا کر کھڑا کر، تو کوئی وکیل کھڑا ہوگا، اب وکیل بھی کھڑا ہو کے اتنا ہی کہے گا جتنا اس کو کہنا ہے۔ کیا کہے گا؟ جج صاحب میرا کرائنٹ نے جرم نہیں کیا، میں اس پر جو ہے گواہی پیش کر دوں گا۔ اب وہ بیچارہ گواہ پیش کرے گا، اور اگر وہ جرم کیا بھی ہوگا تو وہ حد تک کوشش کرے گا کہ اس کے جرم کو ثابت کر دے کہ نہیں کیا۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ابھی تو فی زمانہ میں یہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو وکالت کا پیسہ حرام ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے میں 2 منٹ کا کام ہے وکیلوں کا، 2 منٹ کا وہ بیچارے کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو دنیا کا دستور ہے، نظام دنیا، جرم کرو تب بھی نہ کرو تب بھی تم کو ایک وکیل کو ہائر کر کے جج کے سامنے کھڑا کرنا پڑے گا۔ کبھی غور کیے ہو کہ جج اور وکیل دونوں کا کپڑا ایک جیسا ہوتا ہے؟ دیکھے ہو کبھی؟ ریئل میں نہیں دیکھو گے تو فلموں میں تو ضرور دیکھے ہوگے، دیکھے ہوگے نا؟ دیکھے ہو کہ نہیں دیکھے ہو کہ وکیل بھی کالا پوشاک میں ہوتا ہے، جج بھی کالا پوشاک میں ہوتا ہے۔ یہی ہمارے پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں وکیل اور جج کا لباس ایک ہوتا ہے۔ یاد رکھنا یہ کالا لباس والا ہی تیری سفارش کروائے گا، تو کالا کپڑا سے کتنا بھاگے گا؟ آج تو کالا کپڑا دیکھتے بخار آ جاتا ہے۔ کہا نا ابھی ہمارے بھائی نے، معاذ بھائی نے، کہ جینا حرام کر دیا حرام زادوں نے۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ کھینچ کر لکیر تیرا رجب کو، مولود کعبہ پر، کہ کھینچ کر میرے مولا نے
13 رجب کو لقیر جینا حرام کر دیا تمام حرام زادوں کا. اور آج بھی بیچارے وہ دیوار اور اس لکیر کو چھپانے میں لگے ہوئے. آج بھی ابھی کچھ دن پہلے کچھ کاریگری چل رہی تھی کہ کسی صورت سے لکیر کو مٹا دیا جائے، مگر نہیں مٹا سکے. تیرے ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیر اگر مٹانے کی کوشش کرو تو ہاتھ کٹ جائے گا، مگر لکیر نہیں مٹتی. یہ لکیر علی نے تھوڑی کھینچا ہے، یہ لکیر تو اللہ نے کھینچا ہے. اگر علی کھینچتا تو اور بات تھی. کہا نا کسی نے کہ فاطمہ تمہیں کیا اعتراض ہے، کیا اعتراض ہے تمہیں؟ کعبہ بھی پاک ہے، فاطمہ تیرا بچہ بھی پاک ہے، کعبے میں آ. کیوں آ؟ کیونکہ آج ہمیں یہ درس مل رہا ہے 13 رجب کو. کیا تو نے کہا کہ اللہ کے در سے مانگو. میں نے کہا کہ بھائی تو اللہ کے در سے مانگنے کی بات کر رہا ہے، میں نے اللہ ہی کے در پر گیا، میں بھی اللہ کے در پر گیا، جا کے اللہ کے در پر آواز بھی دیا، دستک بھی دیا. خدا کی قسم سمد کے گھر میں دستک دوں گا تو یا تو سمد آئے گا یا تو سمد کے بھائی یا اس کے والد آئیں گے. جو گھر سے آئے گا وہ گھر کا مالک ہی ہوتا ہے. تو نے اللہ کا گھر کہا تھا، ہم اللہ کے گھر میں دستک دیے تو ہمیں 13 رجب کو اس کے گھر سے اللہ نہیں آتے ہوئے نظر آیا، ہمیں 13 رجب کے دن اللہ کے گھر سے علی آتے ہوئے نظر آیا. یا رسول اللہ، یا علی. اب جس کے گھر سے جو آئے گا اسی سے مانگا جائے گا. ہم نے تو دستک دیا تو 13 رجب کو علی چلے آئے، ورنہ تو اس سے پہلے تو لات منات اور عزا 360 بت رکھے تھے.